اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج اس ویڈیو میں آپ کو مسجد نبوی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں. اگر ابھی تک آپ مسجد نبوی کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ اسلام کے بہت اہم انفارمیشن کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں. چلیں کوئی بات نہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو مسجد نبوی کے بارے میں ہی بتانے جا رہی ہوں. مسجد نبوی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں قائم اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے. مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جبکہ بیت المقدس میں مسجد اقصی اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے. مسجد الحرام کے بعد دنیا کی سب سے اہم مسجد مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی. مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی. مسجد سے ملحق کمرے بھی بنائے گئے تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور بعض اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مخصوص تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد کے سنگریزوں پر بیٹھ کر معاشرے کے تمام مسائل کو قرآن کریم کی روشنی میں حل فرمایا. آپ کی تمام اصلاحی تعمیری سرگرمیاں یہیں سے انجام پاتی تھیں. سینکڑوں مہاجرین کی اس چھوٹی سی بستی میں منتقل ہونے کے نتیجہ میں آبادی کے مسائل تھے اور ان نوآباد افراد کو معاشرے میں ضم کرنے کے مسائل تھے. اس مسئلے کو مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر مواخات کی شکل میں حل کیا گیا. نئی مملکت کے تمام سیاسی مسائل کے حل اور قانون سازی کے لیے اسی مسجد نے پارلیمنٹ ہاؤس کا کردار ادا کیا. عدالتی فیصلوں کے لیے اسی مسجد نے سپریم کورٹ کا کردار ادا کیا. ہر قسم کی تعلیمی کارروائیاں اسی مسجد سے سر انجام پانے لگیں. تمام رفاہی کاموں کا مرکز یہی مسجد قرار پائی. تجارت و زراعت کے مسائل کے حل کے لیے یہی کامرس چیمبر اور یہی ایگریکلچر ہاؤس قرار دیا گیا. دفاعی اقدامات اور جنگی حکمت عملی کے لیے بھی یہی مسجد بطور مرکز استعمال ہونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی علاقے میں جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اسی مسجد سے اس کی تشکیل کی جاتی اور ایک موقع پر مجاہدین نے جہاد کی تربیت کا مرحلہ بھی اسی مسجد کے صحن میں مکمل کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حبشہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور عید کے روز مسجد نبوی کے صحن میں وہ نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوڑ میں کھڑے ہو کر دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد و مدرسہ کو مسلم معاشرے کا محور بنا دیا تھا اور مسجد و مدرسہ کا کردار زندگی کے ہر شعبہ پر محیط تھا، جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے صدیوں کے الجھے ہوئے تمام مسائل حل ہو گئے اور مدینہ منورہ کا معاشرہ دنیا کے لیے ایک عظیم الشان مثال بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو صرف عبادت کی جگہ قرار نہیں دیا بلکہ اس سے لوگوں کی سماجی، سیاسی، علمی اور زندگی کے دیگر امور سے متعلق مسائل کے حل کے لیے بھی استفادہ کرتے تھے. اسی لیے یہ مسجد مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. برسوں سے لاکھوں مسلمان مسجد نبوی اور اس کے احاطے میں واقع روضہ نبوی کی زیارت کے لیے نہایت عقیدت، احترام اور ذوق و شوق کے ساتھ مدینے جاتے ہیں. خواتین و حضرات، اسلام میں مسجد نبوی کی کیا اہمیت ہے میں اب آپ کو بتاتی چلتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز کعبہ کے سوا دوسری مسجدوں میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے. بے شک میں سب نبیوں میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد سب مسجدوں میں آخری مسجد ہے. دوسری روایت میں ہے 50,000 نمازوں کا ثواب لکھا ہے. ارشاد نبوی ہے جو شخص میری اس مسجد میں نیکی کرنے یا سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے آئے تو اس کا مرتبہ
خدا کی بارگاہ میں جہاد کرنے والے کے مرتبے کے برابر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں اس طرح پڑھے کہ کوئی نماز اس کی فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے دوزخ، عذاب اور نفاق سے نجات لکھ دے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادہ سے نکلا اور اس میں نماز پڑھی تو اس کی یہ نماز ایک حج کے برابر ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر میری مسجد صفا تک وسیع کی جائے تو بھی وہ میری ہی مسجد ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر مسجد نبوی کو ذوالحلیفہ تک بھی بڑھا دیا جائے تو وہی مسجد نبوی رہے گی۔ جس نے مکہ تک ارادہ کیا اور میری مسجد تک آنے کی نیت کی تو اس کے لیے 2 حج مقبول لکھے جاتے ہیں۔ جی دوستو، آج کے لیے مسجد نبوی کے بارے میں نے آپ کو جو معلومات دی، اگر آپ کو پسند آئیں تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر نئے ٹاپک اور نئی معلومات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد